سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حرمین شریفین کے نبی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا تھا اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے دعا کی تھی، اور میں بھی مدینہ منورہ کو اسی طرح حرم بنا رہا ہوں۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو تمام بیماریوں سے محفوظ کر لیا، اس میں نہ تو طاعون داخل ہو سکتا ہے اور نہ دجال داخل ہو سکتا ہے۔ اور آج ناظرین اسی مدینہ منورہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے حوالے سے بات کریں گے۔ انتہائی عشق اور محبت کی باتیں ہونے والی ہیں، کہیں آپ نے جانا نہیں ہے۔ معاملہ یہ ناظرین کہ مکے کی سرزمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کے لیے بتدریج تنگ کر دی گئی تھی۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے وصال کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان کے دشمن مزید بے باک ہو چکے تھے۔ ہر طرح کا ظلم و ستم کا تصور جو ہو سکتا ہے ناظرین وہ دشمنوں نے روا رکھا تھا۔ کفار مکہ دھوس دھمکیوں سے، ظلم و تشدد سے، لالچ و ترغیب سے، ہر طرح کے نفسیاتی دباؤ سے، یہاں تک کہ مکمل طور پہ سماجی اور معاشی بائیکاٹ سے کسی بھی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھکا نہ سکے تھے۔ وہاں یثرب سے آنے والے ناظرین قبیلہ اوس و خزرج کے لوگ زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسیر ہوتے جا رہے تھے، اور یہاں کفار اپنے پولیٹیکل ہب دار الندوہ میں ہونے والے اکثریتی فیصلے کے تحت قریش کے جملہ قبائل کے منتخب نوجوان ایک خدا کی طرف بلانے والے پاک پیغمبر کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے کے لیے حجرے کا دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ معاذ اللہ دروازہ کھلا، آنے والے اللہ کی حفاظت میں آئے، زیر لب قرآن کی کچھ آیات پڑھتے ہوئے آئے، زمین سے مٹھی بھر خاک اٹھاتے ہوئے آئے اور ان درندہ صفت انسانوں کی طرف خاک کو اچھالتے ہوئے آئے، اپنی منزل کی طرف خاموشی سے بڑھ گئے۔ جان کے درپے دشمن بت بنے کھڑے کے کھڑے رہ گئے، انگشت بدندہ رہ گئے۔ یعنی ایک طرف رب اپنے محبوب کی حفاظت فرما رہا ہے تو دوسری طرف امام العاشقین جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے کا عشق اور ان کی عظیم قربانیاں اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فدائیت ہجرت کے اس عظیم موقع پر پیش ہے۔ بڑی توجہ رہے ناظرین آپ کی، یار غار کے ساتھ غار ثور میں، یعنی آپ نے رخ کیا غار ثور کی طرف اور کفار مسلسل آپ کی تلاش میں ہیں۔ خدائی انتظام اپنے پیارے کی محافظت کر رہا ہے۔ ام غیلان نامی کثیر جھاڑی دار اور خاردار درخت غار کے دہانے پر آن کی آن میں اگ گیا۔ مکڑی نے آنن فانن گہرے جالے تان دیے اور کبوتروں کا ایک جوڑا آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے گھونسلہ بنایا اور کبوتری انڈے دے کر سینے پر یعنی سینے بیٹھ گئی۔ کافر غار کے دہانے تک پہنچے اور اس تلاش میں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالے، زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جملے ادا ہوئے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چشم فلک نے یار غار و یار مزار کے عشق کے مناظر محفوظ کر لیے۔ بالآخر ناظرین وہ مکہ چھوڑا جسے آپ علیہ السلام کے جد نے بسایا تھا اور اس یثرب کی جانب رخ کیا جسے آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک قدموں کے فیضان سے بسانا تھا اور مدینہ منورہ بنانا تھا۔ اسی سفر ہجرت میں ناظرین سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ایمان کا نور، عمر کی طوالت اور کسرا کے کنگن کی بشارت ملنی تھی۔ اسی سفر ہجرت میں معبد رضی اللہ تعالی عنہا کو کائنات کے سب سے زیادہ مبارک ہونے والے مبارک کے حسن لازوال اور کردار باکمال کا شاہد ہونا تھا۔ پھر وہ منزل آئی ناظرین جہاں اسلام کی پہلی مسجد یعنی مسجد قباء کی تعمیر کی گئی۔ فرزندان اسلام صبح و شام ہر وقت شمع جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پروانوں کی طرح تصدق ہوتے رہے۔ بے قرار دل، بے چین آنکھیں اس جمال جہاں آرا کی زیارت میں ہم وقت میں رہتی۔ صرف انصار ہی اس ساعت ہمایوں کے لیے مسترب نہ تھے ناظرین، بلکہ یثرب کے مکانوں کے در و دیوار بھی اس روئے انور کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اور اس بستی کے کوچہ و بازار اور ان کے قدم ناز کو بوسہ دینے کے لیے بے چین تھے۔ طیبہ کے نخلستان کی بلند قامت کھجوریں جھوم جھوم کر اس شہ والا کی بلائیں لے رہی تھی۔ پھر وہ لمحہ ابھرا ناظرین کہ اس خوشبخت کسوہ کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا کہ تاجدار ختم نبوت کو اپنے اوپر سوار کیے خرامہ آگے بڑھ رہی تھی۔ جانثاروں کا بے پناہ ہجوم ہے، گلیوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ارد گرد کے مکان اور اس کی چھتیں شوق دیدار میں بے خود اور بے قابو ہونے والوں سے بھری ہوئی ہیں۔ فضا بلند آواز سے پکار کر طلال البدر علینا من سنیت الوداعی کی صداؤں سے معطر ہوتی جا رہی ہے۔ ہر قبیلہ یہ چاہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک ہمارے بختوں کو چمکائے، مگر بخت تو میزبان مدینہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چمکنے تھے، اور کسوہ کو حکم الہی سے اس مبارک زمین پر رکنا تھا جہاں کائنات کے تاجدار نے رہنا تھا، اور وہیں اللہ نے اپنے پیارے کے نورانی حجروں کو بسا کر مسجد نبوی کو مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر بنا کر پہلی اسلامی فلاحی ریاست کا آغاز کرنا تھا، اور جسے رہتی دنیا تک پیارے کے نوری روزے کی وجہ سے عاشقوں کا مرکز بننا تھا۔ آج کا موضوع اتنا لطیف ہے صاحب، ایک تو یہ کہ قربانیوں کے ایک تسلسل ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے تو مدینہ بس مدینہ ہے نا، اور مدینہ میں سرکار علیہ السلام کی تشریف آوری، اور آپ کے قدم مبارک سے مدینہ جو ہے وہ منورہ بننے والا ہے۔ لیکن سب سے پہلے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے صاحب کہ یہ جو مبارک ہجرت ہے سرکار علیہ السلام کی، اس کا پس منظر کیا، یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، ہجرت یہ وہ عظیم عمل ہے کہ جس نے یثرب کو مدینہ بنایا، اور محض مدینہ نہیں، اسے مدینہ منورہ بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا ایک روحانی پس منظر ہے اور ایک ظاہری پس منظر ہے۔ روحانی پس منظر تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہی اس جگہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ کے طور پر منتخب فرما لیا۔ جیسے واقعہ معراج میں بھی بتلا دیا تھا یہاں ہجرت کریں گے۔ اگرچہ آپ کی ولادت باسعادت تو مکہ مکرمہ میں ہوئی، ٹھیک ہے، مگر آپ کا اب تک اور قیامت تک کا جو قیام ہے وہ آقا علیہ السلام کا مدینہ منورہ کے لیے ہی فیصلہ ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی روحانی وجہ تھی کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے، اہل کتاب، ان کا اصل وطن یہ نہیں تھا، یہ نہ حجاز کے رہنے والے نہ یثرب کے رہنے والے، یہ تو فلسطین اور شام کے رہنے والے، بالکل ٹھیک ہے، یہ تو اپنے انبیاء کرام سے پیشین گوئیاں سن کر اس شہر کی طرف آئے کہ جہاں نبی آخر الزمان کی تشریف آوری ہوگی، بالکل ٹھیک۔ لہٰذا یہ تو روحانی پس منظر ہے کہ اور یہی گریٹر اسرائیل کے لیے جو اس وقت ایکسپینشنز ہو رہی ہیں ان کی نظر اسی مدینہ شریف پہ ہے کہ اس نقشے کے اندر اس کو شامل کرنا چاہتے ہیں، ابھی تک نکلا نہیں ان کے دلوں سے۔ جی ہاں، تو آقا علیہ السلام کی تشریف آوری یہاں ہونی تھی، لیکن جو اس کے ظاہری اسباب ہیں اگر اس کے اوپر توجہ کی جائے تو بہت خاص ہوگا اس موقع پر یہ بات کرنا کہ ہجرت مدینہ سے تھوڑا قبل ہی سورہ یوسف نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو وہ سارا نقشہ بتا دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیسے اپنے اصلی وطن سے نکالے گئے، کیسے پہنچے، جہاں پہنچے اللہ نے وہاں ان کو کیسے ایک باعزت ٹھکانہ عطا فرمایا اور وہیں کی بادشاہت عطا فرمایا، یعنی اپنے پیارے کو ڈھارس بھی دے دیا اور روڈ میپ بھی دے دیا، اور پھر جو آپ کو نکالنے کا سبب بنے تھے وہ کیسے پھر آپ کے قدموں میں آ کر گرے اور سجدہ ریز ہوئے اور اختیار کی۔ تو یہ سورہ یوسف کا جو زمانہ نزول ہے وہ ہجرت مدینہ سے کچھ قبل کا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے آقا علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو یہ ایک نقشہ بتا دیا تھا روحانی اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو جو حالات بنے، آقا علیہ السلام نے کم و بیش 13 سال مکہ میں گزارے، ٹھیک، کل 400 کے قریب لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اتنے طویل عرصے میں
اتنا قلیل عدد، اور وہ جو قلیل عدد بھی اسلام لایا وہ صبح شام جبر میں ہے، تشدد میں ہے، ذہنی اذیت میں ہے، نفسیاتی دباؤ میں ہے، ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہے، رشتہ دار بات نہیں کرتے، محلے میں باہر نکلتے ہیں کوئی کلام نہیں کرتا، اور پہلے تو ایک معاشرتی بائیکاٹ تھا، سوشل بائیکاٹ تھا، وہ نفسیاتی دباؤ کا سبب بن رہا تھا، لیکن وہ رفتہ رفتہ جسمانی تشدد میں بدل گیا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جسمانی تشدد میں بدل گیا جب، تو وہ جسمانی تشدد خود آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات تک بھی پہنچا۔ آپ کو بھی جسمانی طور پر کئی بار تشدد کا نشانہ بنایا گیا، دیگر صحابہ کرام کو۔ تو آقا علیہ السلام اللہ رب العزت کی وحی کی روشنی میں، علم الہی کی روشنی میں، اللہ رب العزت کی دی ہوئی رہنمائی کی روشنی میں آپ کوئی متبادل ٹھکانہ اور مرکز دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ بیعت عقبہ اولا ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، اہل مدینہ تشریف لائے، اس میلے کے اندر بظاہر تو ایک میلہ تھا، لیکن آقا علیہ السلام نے ان کے ذریعے سے دیکھا کہ فیوچر کے اندر کون سی جگہ اسلام کے لیے زیادہ سازگار ہو سکتی ہے، لہٰذا ان کے جب جذبات دیکھے، ان کی محبت دیکھی، ان کا اظہار عقیدت دیکھا، ان کی کمٹمنٹ دیکھی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہر سرخ اور سیاہ سے لڑ جائیں گے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، تو آقا علیہ السلام نے ان کی کمٹمنٹ کو دیکھ کر پھر اسے پریکٹیکلائز کیا، اور یوں کیا کہ پھر اپنی طرف سے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا، وہ مدینہ گئے، وہاں تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوا، ان کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ جب وہ سارا ماحول سازگار ہوا تو یہ قریش بھی دیکھ رہے تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ پہلے مسلمانوں نے ہمارے ظلم سے ایک اچھی پناہ گاہ تلاش کر لی تھی حبشہ، وہاں پر 2 ہجرتیں ہوئیں، اب انہوں نے ایک نیا مرکز دیکھ لیا ہے مدینہ، اور وہاں کے لوگ یہاں تک ان کے ساتھ کمیٹڈ ہو گئے ہیں کہ وہ جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور وہ جو مدینہ تھا یثرب اس وقت وہ ایک تجارتی گزرگاہ تھی، اور اہل مکہ کی شام وغیرہ کی طرف اسی راستے سے ہوتی تھی، لہٰذا ان کے ایک تو معاشی مفادات وابستہ تھے مدینہ کے ساتھ، یثرب کے ساتھ، دوسرا وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان یہاں سے نکلیں اور ایک پرامن جگہ پہ جا کے پھر اپنا مرکز بنائیں، وہ دیکھ رہے تھے پھر وہ اسٹریٹنڈ ہو جائیں گے نا، بات مضبوط ہو جائیں گے، آگے مضبوط ہو جائیں گے، تو وہ یہ تمام چیزیں وہ نہیں چاہتے تھے، لہٰذا اس تمام سچویشن کو انہوں نے بھی بھانپ لیا تھا، یہ یکایک اور راتوں رات کا واقعہ نہیں ہے، وہ بھی سارا پس منظر دیکھ رہے تھے، اور آقا علیہ السلام بھی اپنی اسٹریٹجی تشکیل دے رہے تھے، اور وہی الہی بھی رہنمائی فرما رہے، یعنی ڈیوائن پلان ضرور تھا، لیکن جیو پولیٹیکل سچویشن کو دیکھتے ہوئے سرکار علیہ السلام نے ایک اسٹریٹجی جو ہے جی ہاں، اس کو بنایا، جو ظاہری حالات ہیں سارے وہ اسی طرح رونما ہو رہے تھے، حتیٰ کہ پھر جس کا آپ نے ذکر کیا کہ دار الندوہ جو ان کا مرکز تھا وہ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور وہ وہاں پر پلان کرتے ہیں اور 3 چیزوں کے اوپر اتفاق کرتے ہیں، جس کو قرآن نے کہا سورہ انفال کی آیت نمبر 30 کے اندر کہ انہوں نے پلان کیا یا آپ کو قید کیا جائے یا نکال دیا جائے یا شہید کر دیا جائے، اور شہید کرنے کے لیے جب انہوں نے ارادہ کر لیا پورا تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وہ اپنا مکر کرتے ہیں اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر کرتا ہے نا، اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے، اللہ اپنی تدبیر، وہ تو مکر کر رہے تھے نا، بات اور اللہ بہترین تدبیر فرمایا۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ اچھا جی، یہ اب وہ موقع آ گیا کہ جہاں پر اب یہ طے ہو چکا کہ پیارے نے ہجرت کرنی ہے، مکے سے مدینے جانا ہے۔ ابھی ذرا بتائیے کہ یہ جو سفر ہے، سفر ہجرت کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں بڑی لطیف صاحب واقعات ہیں، اور آج آپ نے بڑے عشق کے انداز سے سنانی۔ ایک تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا ہونا، اچھا آپ دیکھیں نا، جان کے در پہ ہیں، امانتیں لوٹانی ہیں۔ دوسرا یہ کہ یار غار کے گھرانے کی جو قربانیاں ہیں صاحب، اور غار ثور کی جو 3 دن اور 3 راتیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے 1 رات مانگ رہے ہیں، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہجرت ہے، اور اس عظیم سفر کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے لیے باعث سعادت اور باعث نور ہے۔ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال کی جانب سے اذن اور اجازت مل گئی کہ اب آپ رخت سفر باندھیں اور مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت فرما لیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی تپتی دھوپ میں جناب صدیق اکبر کے گھر تشریف لے گئے۔ سیدہ اسما کہتی ہیں کہ اس وقت میں حضور علیہ السلام پہلے کبھی نہیں آئے تھے، تو میں دوڑتی ہوئی اپنے بابا جان جناب صدیق اکبر کے پاس گئی
اور کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیر معمولی وقت میں تشریف لائے. تو جناب صدیق اکبر نے باہر آ کر استقبال کیا اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ پیغام دیا کہ رب ذوالجلال نے مجھے ہجرت کا حکم صادر فرمایا. اللہ اکبر. وہاں وہ تشریف فرماتے اور تیار تھے پہلے سے. مان فوراً سوال، یا رسول اللہ آپ کی مائیت کسے نصیب ہوگی، آپ کا ہم سفر کون ہوگا؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سفر میں ہم سفری کے لیے تمہارا انتخاب ہوگا. ہاں اچھا، یہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا کروانا چاہتے تھے ورنہ ذہن میں تھا وہ 2 اونٹنیاں پہلے سے تیار کر کے رکھی تھیں؟ بالکل ایسا ہی. اب آپ یہاں پر ایک جو لطیف بات ہے وہ یہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی ماں، چونکہ اس وقت ان کی عمر کم تھی، تو اس موقع پر جب حضور نے فرمایا کہ میرے ہم سفر تم ہوگے، تو جناب صدیق اکبر جب روئے تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اس دن پہلی دفعہ دیکھا کہ کوئی شخص خوشی میں بھی روتا ہے اور خوشی کے آنسو بھی کسی چیز کا نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال و اسباب اور دیگر جو ذرائع تھے وہ تمام انتظام اللہ اللہ اللہ. 2 اونٹنیاں موجود ہیں اور حضور کی خدمت میں پیش کی تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اسے باقاعدہ خریدوں گا. اور اس وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لبیک کہا اور کہا یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی. ٹھیک ہے. یہاں علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ سب کچھ نچھاور کرنے والے ابو بکر آج آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے رقم کیوں لے رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس ہجرت کو تمام اور کمال تک پہنچانا چاہتے تھے کہ جہاں بدنی طور پر ہجرت ہو رہی ہو وہیں مالی طور پر بھی خرچ کر کے یہ ہجرت جو ہے اپنے کمال کو. اور یہاں یہ بھی بات آ گئی الامر فوق الادب، یہاں جو ہے مطلب حکم جو ہے وہ صادق ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر کے لیے سیدہ عائشہ، سیدہ اسماء، خود جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمر بستہ تمام تیاریاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. مشکیزے میں پانی ڈالا گیا ہے، بھون کر گوشت بنایا گیا ہے. اور یہاں سیدہ اسماء کو جب برتن باندھنے کے لیے جو ہے کوئی چیز نہیں مل رہی تو آپ نے جو ازار بند اپنے جو ہے پشت کے ساتھ باندھ رکھا تھا اسی کو کھولا، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور اس کے ساتھ آپ نے اسے باندھ دیا. اسی وجہ سے آج تک وہ ذات النطاقین کہلاتی ہیں، قیامت تک کہلائیں گی صاحب، قیامت تک کہلا رہی ہیں. اور یہ ان کا اعزاز اور ان کا شرف ہے کہ حضور کی خدمت پر انہوں نے اس انداز میں اپنے آپ کو پیش کیا. سبحان اللہ. جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حضور کو کتنے محبوب ہیں، کتنے پیارے ہیں، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن اس بستر پر جناب علی المرتضیٰ کو سلا کر جا رہے ہیں کہ جس بستر کے ارد گرد جو ہے دشمن جان لینے پر آمادہ اور تلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، جب صبح ہو امانتیں لوٹا کر میرے پیچھے آ جانا. اب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رات جتنے سکون سے سویا ہوں کسی اور رات نہیں سویا، اس سے زیادہ حسین رات دیکھی نہیں. اس رات تو سارے تلواریں اور نیزے آپ کے سر پر تھے، پھر سکون کی نیند کیسے آ گئی؟ فرمایا محض اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جب صبح ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی پر صبح ہوگی. کیا اچھی بات ہے. لیکن علی المرتضیٰ پر صبح ہوگی اور علی المرتضیٰ یہ سفر بھی کر رہے ہوں گے. یہاں ضمن یہ بات میں ضرور عرض کر دوں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق اور امین کہلانے والے ہیں، دشمن ہیں جو جان کے در پہ ہیں، جان لینے پر تلے ہوئے ہیں اور آخری فیصلہ کر چکے ہیں کہ آج معاذ اللہ محمد کو ختم کر دیں گے. اس کے باوجود ان دشمنوں کی امانتیں جو اپنے پاس موجود ہیں وہ بھی لوٹائیں، وہ لوٹانے کے لیے یہ اصل کردار ہے جس کے بارے میں خود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی. کوئی جزوی اور حصی معجزہ نہیں ہے، میں اپنا کردار نبوت پر دلیل کے طور پر پیش کروں. اچھا اب آپ غار ثور کی طرف بالکل. اب یہ سفر جب روانہ ہوا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں مٹھی ایک غلام بھی عامر بن فہرہ بھی وہ گولک رکھا ہوا تھا ان کو، جی وہ ریت لے کر جس طرح سے پھینکا اور سارے کے سارے لوگ جو ہے ایک طرح سے نابینا ہو گئے اور حضور سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے. غار ثور میں تشریف لے جا رہے ہیں اور حضور علیہ السلام پنجوں کے بل چلتے تھے. سیرت نگار نے لکھا پنجوں کے بل چلنے کا سبب یہ تھا کہ کوئی کھوجی جو ہے واپسی پیچھے سے رستہ نہ لے لے. اور حضور علیہ السلام پنجوں پر چلنے کی وجہ سے جو حریری تلوے تھے جب ان میں جو ہے وہ خون کی جو نمائی سامنے آنے لگی تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور غار ثور میں لے گئے. 3 دن اور 3 راتیں تھی. میں یہ بات عرض کر کے بات کو ختم کروں کہ ان 3 دن اور 3 راتوں میں ایک مصطفیٰ تھے اور دوسرے ابو بکر تھے. ابو بکر مصطفیٰ کو دیکھتے تھے، مصطفیٰ ابو بکر کو دیکھتے تھے. نہ جانے اس میں کیا نوازشات کی بارشیں مصطفیٰ کی بارگاہ سے صدیق اکبر کی جانب ہوئی کہ وہ یار غار و یار مزار آج بھی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کے درجے پر اپنے آپ کو سانپ سے ڈسوا لیا لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آنے دیا. ایک جملہ مجھے لاجیکلی کہنے دیں کہ آپ نے اپنے مبارک کندھوں کے اوپر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا. جب ظاہر رسالت نبوت کا جو ایک بار ہے
عام آدمی غار ثور نہیں چڑھ سکتا، سانس پھول جاتا ہے. یہ کون سی طاقت اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے تھے. یہ محبت کی طاقت تھی. ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے نا؟ اچھا اب ذرا یہ بتائیے غار ثور سے، چونکہ یہ واقعات یہ اٹ سیلف ایک موضوع ہے پورا. غار ثور سے مسجد قباء تک کا جو نورانی سفر ہے، اچھا اس سفر کے اندر ایک تو سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کیسی مطلب کائنات بدلی، ان کو بشارتیں بھی مل گئیں، ان کو صاحب اپنا جو ہے وہ کرم بھی ان کے اوپر ہو گیا، ایمان کی دولت بھی مل گئی. پھر ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو ایک جملہ تھا کہ مبارک آئے تھے، نام تو نہیں مبارک آئے تھے، تو مبارک کے بے مثل و بے مثال حسن و جمال کا جو دیدار کرنا تھا، ذرا اس کو خوبصورت سے انداز سے بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابتدا سے یعنی ظاہر بڑے غور سے سن رہا تھا، اور ماشاءاللہ یعنی آپ اگر ایک طائرانہ جائزہ لیں پورے سفر کا، ہجرت سے لے کر اور مدینہ المنورہ تک کا، تو آپ دیکھیں کہ صرف اور صرف آپ کو ایک چیز محسوس ہوتی ہے، وہ ہے عشق. یعنی صحابہ کرام نے کس طرح اپنا تن من دھن حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لوٹا رہے ہیں. اب یہ جو سلسلہ ہے یعنی غار ثور سے لے کر مسجد قباء اور مسجد نبوی تک کا، یہ بھی داستانوں سے، محبتوں سے، عشق سے یہ بھرا ہوا ہے. جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں حضرت سراقہ بن مالک، آپ غور کیجئے کہ جب بسیار تلاش کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر کیا سراغ نہ مل سکا تو 100 اونٹوں کا اعلان ہوا. سراقہ بن مالک ابتدائی طور پر چونکہ آپ نے اسلام 8ویں ہجری میں قبول فرمایا تو 100 اونٹ سب کو اٹریکٹ کرتے ہیں، ان کو بھی اٹریکٹ کیے، لیکن اس تلاش کے اندر سراقہ بن مالک کی قسمت تبدیل ہونے والی تھی. اب وہ ہمیشہ تاریخ میں امر ہونے والے تھے. سراقہ بن مالک نے کسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یعنی کسی مسافر کی اطلاع کے اوپر آپ کا پیچھا کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر فرما رہے ہیں کہ اچانک خاموشی کے ساتھ سراقہ بن مالک پیچھے پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی ایمان نہیں لائے، آپ کو چیز کرنے اور تلاش کرنے وہ جو اعلان ہوا اونٹوں کا آئے. صدیق اکبر نے فرمایا اوتینا یا رسول اللہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا برملا اظہار کہ کلا اللہم اکفنا بما شئت، یا اللہ ہماری ویسے حفاظت کر جیسے تو پسند فرماتا ہے. یہ کہنا تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. چشم فلک نے دیکھا کہ جس گھوڑے پر سراقہ بن مالک سوار تھے کہ حضور کو چیز کر رہے تھے، وہ زمین بوس ہونا شروع ہو گیا. اس کی دہشت، یعنی یہ تو خیر ہم واقعہ بیان کر رہے ہیں، جب یہ صورتحال کسی کے اوپر آتی ہے اور پاس دور دور تک کوئی بندہ نہیں ہوتا تو دہشت کا ایک عالم ہوتا ہے. اسی خوف کے عالم کے اندر آپ نے فرمایا، آپ نے یعنی درخواست کی کہ حضور آپ نے دعا فرمائی تو میں گھوڑے سمیت زمین کے اندر، آپ ہی دعا فرمائیں گے تو میں بچ جاؤں گا. اور میں آپ کو دشمن اس وقت ہیں، حالانکہ دشمن پھر بھی رحمت طلب کر رہے ہیں. اور حضور کا کردار دیکھیے. اللہ اللہ اللہ. آج کیوں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے سرمایہ اتباع ہے اور ہماری علامت اور شناخت ہے. آپ نے اسی آن شان کے اندر آپ کو معاف فرما دیا، دعا فرمائی، واپس اسی طرح زمین کے اوپر پھر چیز کرنے لگے. یا آپ دوسری پھر جو دوبارہ واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ نے یعنی حضرت سراقہ بن مالک نے یہ دیکھ لیا کہ اب کیا ہونے والا ہے. انہوں نے دیکھا کہ جس آدمی کا کردار، جس شخصیت کا کردار یہ ہے، جس کے اندر وہ روحانی طاقت ہے، وہ ایک دن عرب کا مالک ہونے والا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے امان نامہ لکھ دیں. حضور نے حکم دیا، امان نامہ ملا. پھر آپ غور کیجئے، حضور نے ایک پیشن گوئی بھی فرمایا. آپ نے فرمایا کیا وہ حیرانی کا دن ہوگا جب سراقہ بن مالک تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے خاندان اور کسرا کے جو سونے کے کنگن ہے تمہارے ہاتھوں میں. اللہ. اب یہ دعویٰ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرمائی، بہت ضروری بات ہے، وہ جملہ آپ کی طرف سے جانا چاہیے. وہ کسرا بیسیکلی وہ بات یہ کہ پرشین امپائر، رومن امپائر، دو ہی سپریم پاورز کی تصور نہیں تھا. یہ نہیں، وہی میں گزارش کر رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جب جملہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے آیا تو مورخین لکھتے ہیں کہ سراقہ بن مالک کو بظاہر اس کے اوپر کوئی ایسا اعتقاد نہیں ہوا. اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، میں ایک عربی، ایک بدو، میرے ہاتھوں میں کیا. لیکن پھر تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب مسلمانوں نے کسرا فتح کیا تو آپ کو خصوصی طور پہ بلوایا گیا اور وہ کنگن پہنائے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی
اب ذرا چلتے ہیں اس طرف کہ جہاں پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے دست مبارک سے اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھنا، مسجد قباء کی ظاہر ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے آپ کی جمعہ بھی ادا ہو رہا ہے. اچھا وہ پہلے تو اہل مدینہ جو استقبال کے لیے باہر آیا آپ نے وہ بھی بتانا ہے ساتھ ساتھ. پھر جو بنو نجار کی بچیوں نے تلال بدرو علینا پڑھا، ایسا پڑھا صاحب کہ وہ آفاقی ہو گیا، لاسانی ہو گیا، لازوال ہو گیا، وہ بتانا ہے آپ نے. اور ساتھ ساتھ جو دیگر قبائل کا مدینہ شریف میں آپ کا استقبال ہو رہا ہے وہ کیسا کمال ہے، بتائیے. سبحان اللہ. دیکھیے ہجرت مدینہ ساری جہاں عظیمت کی داستان ہے وہاں عشق اور محبت کی داستان ہے. ایسا ہی ہے، ایک ایسا ہی طرف قربانیوں کی داستان ایسا ہی ہے، دوسری طرف جنون اور عشق کی داستان. ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک. حضرت مولا کائنات سلام اللہ علیہ وکرم اللہ وجہ الکریم، آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ نسبت حاصل ہوتی ہے کہ آپ ان کے نائب اور امین بنتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نسبت ملتی ہے کہ آپ رفیق سفر بنتے ہیں. اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 3 دن اور راتیں گزارے کے اندر اس کا رنگ اتنا چڑھا نور محمدی سبحان اللہ کہ جب مدینہ پہنچتے ہیں، قباء پہنچتے ہیں جب، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آنے والے، چونکہ کئی ان میں وہ تھے جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار دیکھا، پہلی بار زیارت کرنے، پورا مدینہ امڑ کے باہر آ گیا تھا نا قباء کے مقام پہ. جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھیے قربانی، محبت، معرفت مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بصیرت. عالم یہ ہے کہ آپ نے جب دیکھا کہ لوگ آتے ہیں اور پہلے بعض اوقات مجھ سے مصافحہ کر لیتے ہیں، تو چونکہ پہلے مجھ سے نہیں ہونا چاہیے، یہی ادب کا تقاضا ہے، تو آپ اپنی کپڑا ایک چادر مبارک تان کے آقا علیہ السلام کے اوپر کھڑے ہو گئے تاکہ آنے والوں کو کلیئر ہو جائے، اندازہ ہو جائے کہ میں غلام ہوں اور یہ آقا ہیں. اللہ یہ آقا علیہ السلام کی یہ جو ہجرت کا منظر آتا ہے، یہ قباء میں جب آپ پہنچتے ہیں اس شان کے ساتھ، تو دیکھیے کہ وہ استقبال ہوا آقا علیہ السلام کا، محبت کا، جنون کا. بنو نجار کے قبیلے کی بچیوں نے تو یہ پڑھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ ہمارے اوپر ایک چاند طلوع ہوا ہے جو کہ ایسا چاند کہ 14ویں کا چاند بھی اس کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. ایسا چاند ہمارے اوپر طلوع ہوا ہے اور وہ وداع کی گھاٹیوں سے طلوع ہوا ہے، اور وہ منظر کشی کر کے پھر یہ کہ وجب شکر علینا، ہمارے اوپر اب شکر واجب ہو گیا ہے. اللہ، شکر واجب ہو گیا ہے. کب تک؟ ما دعا للہ داعین، جب تک کہ کوئی اللہ کو پکارنے والا ایک فرد بھی زمین سبحان اللہ، یعنی قیامت تک شکر کرتے ہی رہو. ہمارے اوپر بلاغت ہے، شکر واجب ہو گیا. اب یہ دیکھیے یہ ایک نغمہ عشق بن گیا، ایک نغمہ محبت بن گیا. اور آج تک کوئی بھی محفل ہو آقا علیہ السلام کے ذکر خیر کی یہیں سے ابتدا ہوتی ہے. کیا بات، اس کے بغیر رنگ نہیں بنتا. یہ پڑھا جاتا ہے، طرز بھی معروف، کلام بھی معروف ہو گیا. اچھا مسجد قباء کی جو بنیاد ڈل رہی ہے کیسی ڈلی کہ اس کی 2 نفل پڑھنا جو ہے عمرے کا ثواب ٹھہرا، ذرا بتائیے. تو آقا علیہ السلام اس محبت کے ساتھ اور شان کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں، اور صرف یہ کہ یہ بچیوں کا معاملہ نہیں ہے بلکہ مستورات اپنے گھروں کی چھتوں پر، مرد بھی گھروں میں اور گلیوں میں، اور آقا علیہ السلام کے استقبال میں. اور آپ وہاں پہنچتے ہیں اور قباء کے اندر آقا علیہ السلام پہنچتے ہی 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے ہیں. اور وہ آپ نے تو اظہار شکر کے لیے، اللہ کی بندگی اور عبودیت کے اظہار کے لیے کہ یہاں پہنچے اور اللہ تعالیٰ اس جگہ کو باعث برکت فرمائے، یہ تو آقا علیہ السلام تعلیم امت کے لیے فرما رہے تھے. پھر وہاں پر مسجد کی بنیاد پڑتی ہے، اور وہ مسجد قباء جو اسلام کی سب سے اولین مسجد درجہ جس کو حاصل ہوتا ہے، اور آج بھی وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھنا وہ عمرہ کرنے کے مترادف، عمرہ کا ثواب اس کو دیا. اور آقا علیہ السلام نے وہاں پر قیام فرمایا. کم و بیش 14 دن آپ نے قیام فرمایا. روایات مختلف بھی آئی ہیں اس سے، مگر یہ کہ معروف روایت یہی ہے کہ 14 دن آقا علیہ السلام نے وہاں پر قیام فرمایا. اور اتنے میں پھر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے سے پہنچ گئے، وہ بھی وہاں پہنچے اور انہوں نے بھی قباء کے اندر آقا علیہ السلام کو آ کے جوائن کیا. اللہ. اچھا ایک بات یہاں مفتی صاحب ذرا یہ بھی بتائیے، میں حیران ہوتا ہوں، ہجرت ظاہر سرکار علیہ السلام نے فرمائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، لیکن مولا کائنات کی ہجرت کیسی ہجرت کہ آپ پیدل مکے سے مدینہ تشریف لاتے ہیں،
قدمین مبارک جو ہیں زخمی ہو جاتے ہیں, آبلے پڑ جاتے ہیں, خون رستا ہے, سرکار علیہ السلام اٹھ کے جو ہے استقبال فرماتے ہیں, اپنے لعاب دہن لگا کر جو ان کے زخموں کو ٹھیک فرماتے ہیں. کیا شدید مطلب سخت ترین ہجرت ہے. دیکھیے شان اور مقام یہ ہو کہ قرآن ان کے قصیدے بیان کر رہا ہے اور عظیمت, دین کے لیے مشقت, اللہ کی راہ کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رفاقت کے لیے اپنے جسم پر اور تن پر اتنی ساری مشقتوں کا سہ لینا, برداشت کرنا اور اللہ کے لیے صبر کرنا, یہی تو نمونہ تھا. کل کل ایسا نہ ہو کہ عشق رسول کے نعرے لگاؤ اور محض مسند نشین ہو کر بیٹھے رہنا ہی تمہارا مقصود ہے, بلکہ دین محمدی کی خاطر اور آقا علیہ السلام کی وفاداری کی خاطر تمہیں جان سے گزرنا پڑے, وہ بھی گزرنا. اب سرکار علیہ السلام ظاہر ابتداءً مواخات فرما رہے ہیں انصاری اور مہاجرین کے درمیان. ایک تو اس کے مقاصد اور نتائج پہ بات کریں, اور دوسرا مسجد نبوی کا قیام, جنرل ہیڈ کوارٹر کا قیام مسلمانوں کے پہلے, اور ظاہر ہے وہی ہمارا مرکز ہے, وہی ہمارا میں, اس کے مقاصد اور نتائج. لیکن آپ نے بڑا پریسائزلی اس پہ گفتگو کرنی ہے دونوں. جنید بھائی تھوڑا سا آپ بھی توجہ اور محبت فرمائیے گا جناب. میں آپ کو آج ایک پرسپیکٹیو اس لیے دینا چاہ رہا ہوں. حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے حکمت سے بھرپور انداز کے اندر مواخات آج سے 1400 سال قائم فرمائی. وہ مواخات کا مقصد کیا ہے اور کیسے کیا گیا کہ داخلی انتشار, یعنی اہل مکہ تجارت پیشہ ہیں, اہل مکہ مزدور اور خوددار لوگ ہیں, اہل مدینہ وہاں پر کھیتی باڑی کرتے ہیں, میزبانی ان کا مزاج مختلف ہے. مختلف مزاج ہونے کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہو کر مخاطب کس کو فرمایا, ہوسٹ کو, ٹھیک ہے, اور کہا کہ آج سے ایک صحابی کو بتاتے کہ یہ آپ کا بھائی ہے, اس انداز میں وہ مواخات قائم ہوئی. 45 مہاجرین 45 انصار. لیکن اہم بات کیا ہے, اہم بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رینڈملی کسی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. اتحاد مذاق, یعنی کس نے کل مسلمانوں کی, مسلم امت کی رہنمائی کرنی ہے, قیادت کرنی ہے, سپہ سالاری کرنی ہے, کس طرح رول ماڈل بن کے بنانا ہے, اس کو سامنے ملحوظ خاطر رکھ کر کون کس سے زیادہ استفادہ کر سکتا ہے, مہاجر ہو انصار ہو, اس انداز میں. اب اس کی مثالیں سنیے. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں میں ایثار کا جذبہ تھا. جب دونوں بھائی بنے تو دونوں نے ایک دوسرے سے ایثار سیکھا بھی اور ایثار پیش بھی کیا. یعنی مقاصد بھی سامنے آ گئے, نتائج بھی سامنے آ گئے. اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تاریخ کی وہ واحد مثال ہے جو آج صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, دنیا کے تمام عالم کے لیے ہے کہ کس طرح سوسائٹیز انٹیگریٹ ہو کر ون ورلڈ کا ماڈل پیش کرتے ہیں. یعنی سماجی, سیاسی, معاشی اور معاشرتی حوالے سے جو ہے اگر آپ نتائج چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور یہ جو ظاہری نعرے ہیں انٹیگریشن کا, ون ورلڈ کا, جس کے اوپر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اس سے آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب فیل ہو چکا. اچھا اب سر اس میں یہ بتائیے, آگے بڑھاتے ہیں بات. ایک تو ظاہر یہ بنیادی سینوپسس آ گئے. اب آئیے مسجد نبوی کے قیام کے حوالے سے اور اس کے مقاصد اور نتائج. مسجد نبوی کے حوالے سے میں گزارش کروں گا. پہلی بات, مسجد نبوی نے آ کے بتایا کہ مسلمان ایک علیحدہ تشخص رکھتے ہیں, اس سے پہلے مسجد موجود نہیں ہے. دوسری بات, اسلام ایک ایسا دین ہے جو محض عقیدہ نہیں ہے, عقیدے اور عمل کا ایک حسین امتزاج ہے. تیسرا بیان کیا کہ نماز کتنی بہت بڑی مرکزیت ہے اور نماز باجماعت کی کیا اہمیت ہے. چوتھی بات, وہ ایک تربیت گاہ بن گئی کہ جس میں اہل فقہ یعنی اہل ظاہر کے نماز کو کس انداز میں ادا کرنا ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, اور اہل عرفان علم لدنی کی وہاں پر ہو رہی ہے. مقاصد بیان ہو رہے ہیں, یہ مقاصد بیان, اور اس کے نتائج آپ دیکھیے کیا ہوئے. اسی تربیت گاہ سے مقاصد میں تو پھر اور بھی بہت سی چیزیں نا, کہ وہ کمیونٹی سینٹر بھی بنا, وہ سیاسی ہب بھی بنا, وہ سماجی ہب بھی بنا, وہ معاشی ہب بھی بنا, وہ پولیٹیکل ہب بھی بنا, وہ ساری چیزیں پھر وہ ایک مسجد سے سب کچھ ہو رہا تھا. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کو ایک علم نظر آ رہا ہے, ایک لیگیلٹی نظر آ رہی ہے, ایک ایتھک نظر
آ رہی ہے, ایک ملنے جلنے کا مرکز نظر آ رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ سیاسی منصوبہ بندی وہاں پر ہو رہی ہے, ایک نئی تہذیب کی آماجگاہ وہ بن چکی ہے. تو اس انداز میں مسجد نبوی کو مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت میں وہاں پر تعمیر فرمایا. نتیجہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو اگلے 10 سال ہیں اس کے اندر آپ دیکھیے کہ غزوات ہوئے تو آپ کو اتحاد نظر آیا, اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل جسے کہتے ہیں یعنی ذہن سازی وہ کی گئی, اس کے بعد پھر مسلمانوں نے وہاں مدینہ المنورہ سے آس پاس کے علاقوں میں پھیلنا شروع کیا, اور پھر کہاں کیسر و کسرا کے تک پہنچے اور وہاں پر مسلمانوں کی تہذیب کو پھیلایا. اس کے ساتھ ساتھ داخلی طور پر ایک خوبصورت انداز میں مسلمانوں کو امت واحدہ بنایا. یہ اسی مسجد نبوی کے ذریعے سے یہ ممکن ہو سکا. الغرض یہ کہ مسلمانوں نے جب جیسے ہی ہجرت ہوتی ہے, ہجرت کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ایک مرکز کی حیثیت رکھتی ہے, اور ہمیں بھی جب ایک نئی تہذیب سازی کرنی ہے تو اس کا آغاز اگر مرکز مسجد سے کریں گے تو اس سے مسائل بہتر ہوں گے. ٹھیک, بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے. کتاب الشفا کھیتوں کشتوں کی شادابی کا عمل, اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا حلیم 1000 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں بھگو کر وہی پانی کھیت میں ڈالنے سے وہ کھیت ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے گا انشاءاللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک کہ اگر کوئی تم سے امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو, کیونکہ لوگوں کی امیدوں کا تمہارے ساتھ وابستہ ہونا تم پر اللہ کی رحمت کی علامت